میں تو سمجھتا ہوں کہ مشرف کی حکومت نے صرف سپریم کورٹ کے جج کو نکالا تھا، لیکن اس طرح کا جو اٹیکس آ رہے ہیں اور اوپنلی ججمنٹس ڈیفائی کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ کی وہ ججمنٹ دیتا ہے، حکومت ہی نہیں اگر قانون مانتی تو اور لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں، اور لوگ کیوں قانون پہ چلے؟ یعنی یہ کسی بھی جمہوریت کے اندر یہ سوچ بھی نہیں کوئی سکتا کہ حکومت خود سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی وائلیشن کر رہی ہے. یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ آئین کو اور سپریم کورٹ کو سیدھا یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس باری سپریم کورٹ کے خلاف کھڑے ہوئے اور سپریم کورٹ کو جس طرح یہ اس کو ابیوز کر رہے ہیں، اس کو ان کے اوپر کنٹیمپٹ کیسز کیوں نہیں ہو رہا ہے مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ سپریم کورٹ میرے خیال میں موقع دیے جا رہا ہے اور عوام تنگ آئی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کہیں تو سٹینڈ لے. جس وقت سپریم کورٹ کا اور ان کا کلیش ہوا، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں فریا، جو طوفان سڑکوں پہ آنے والا ہے حکومت نہیں برداشت کر سکے گی. میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو اناؤنس کر دیا سونامی مارچ. یہ جو سونامی ابھی تک 2.5 لاکھ لوگ تو لاہور میں 2.5 لاکھ اور کراچی میں شاید اس سے بھی زیادہ تھے، یہ جب سڑکوں پہ آ جائیں گے اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ اور ان کے ساتھ سب وہ لوگ مل جائیں گے جو ویسے ہی تنگ آئے ہوئے ہیں ان سے، کرپشن سے، چوری سے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، مہنگائی ہے، وہ سارے آ جائیں گے سڑکوں کے اوپر. مگر خان صاحب یہی بات جو آپ لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، کون سی لمٹ ہے جس کو سمجھ کر آپ کہیں گے کہ اب وقت ہے لانگ مارچ کا؟ شیخ صاحب نے بھی یہ بات کی، یہ اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تو بڑے عرصے سے عمل نہیں ہو رہا، تو پھر کیا کرے گی حکومت اب؟ تو پھر آپ کا لانگ مارچ شروع ہوگا. دیکھیں ابھی تک ڈیڈ لاک نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی بیک ڈاؤن کر جاتا تھا. سپریم کورٹ مثلا جب NRO کے اوپر شروع میں ہوا تھا تو وہ جب کلیش آنے لگا تو پھر خود ہی سپریم کورٹ نے لمبا ٹائم دینا شروع کر دیا، یعنی سپریم کورٹ پیچھے ہٹتا گیا. لیکن اب جو مجھے نظر آ رہا ہے، اگر تو سپریم کورٹ پیچھے نہ ہٹا اور حکومت نے پھر ٹکراؤ کیا سپریم کورٹ سے، تو میں اپنا کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی اور ہم تو سب کو اکٹھا کریں گے، کیونکہ دیکھیں نا اس سپریم کورٹ پہلی دفعہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک آزاد سپریم کورٹ آ گیا ہے. ہم کیوں لے کے آئے تھے آزاد سپریم کورٹ؟ کیونکہ ہم نے بڑی اس کے لیے جنگ لڑی تھی. ہم اس لیے لے کے آئے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی طاقتور اور وہ خاص طور پہ کرمنلز، ڈاکو، مجرم جو الیکشنز لڑ کے ایک دفعہ آ جائیں، بڑے بڑے عہدوں پہ آ جائیں، پاکستان کی عدالتوں نے کبھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا. صرف ہاتھ اگر ڈالتے تھے تو جب اپوزیشن میں جاتے تھے، لیکن کبھی طاقتور کو جو اقتدار میں بیٹھے تھے ان کو کبھی بھی ہماری عدالتوں نے ان کو انصاف کے کٹارے میں نہیں کھڑا کیا. صرف بچارے عام لوگوں کے لیے ہی یہ عدالتیں تھیں. پہلی دفعہ ایک سپریم کورٹ کے اوپر لوگوں نے 2 دفعہ پوری سٹریٹ موومنٹ کر کے ان کو لے کے آئے. اب لوگ ان سے امید رکھتے ہیں کہ یہ کیا صرف چھوٹے چوروں کے لیے جیل ہے؟ کیا یہ بڑے جو ڈاکو ہیں یہ جو مرضی، اور اتنے بڑے سکیمز آئے ہیں، یعنی کبھی کھل کے اتنے ڈاکے نہیں مارے گئے ملک کے اوپر جو اس دور میں مارے گئے ہیں. تو کیا کبھی سپریم کورٹ ان کو قانون کے نیچے لے کے آئے گا یا نہیں؟ تو قوم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. اور اب تک لوگ یہ سمجھتے رہے کہ سپریم کورٹ جمہوریت کے نام پہ کہ اچھا جی سسٹم چلتا رہے، ڈیریل نہ ہو، سپریم کورٹ پیچھے ہٹتا رہے. اب وہ سٹیج آ گئی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اگر وہ نہ ہٹا اور گورنمنٹ نے بھی نہ ہٹی تو پھر کلیش جب آئے گا پھر پبلک نکلے گی، اور ہم انشاءاللہ ہم سب سے پہلے آگے نکلیں گے. اور میں نہیں سمجھتا یہ حکومت برداشت کر سکتی ہے، کیونکہ حکومت کے ساتھ عوام ہے ہی نہیں، لوگ تو ان سے تنگ آ گئے ہیں ویسے ہی. لیکن شیخ صاحب ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ NRO کا خط لکھ دیا جائے گا سوئس کورٹس کو، اگر خط لکھ دیا جاتا ہے تو پھر تصادم ختم ہو جائے گا، پھر حکومت پیچھے ہو جائے گی. دیکھیں فریا، میں عمران خان صاحب سے بھی SMS پہ باتیں کرتا ہوں، کہتا ہوں میری بات سن لے سارے، خط لکھیں، فون کریں، ٹیلیکس دیں، SMS کریں. لوگ اس سے بہت آگے جا چکے ہیں، لوگ ان کو نااہل سمجھ رہے ہیں اور لوگ ان کو بھی نااہل سمجھ رہے ہیں جو ان کو ریپلیس نہیں کر سک رہے. اگر آپ اور قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ الیکشن سے یہ خدا معلوم الیکشن کتنے خوفناک ہوں گے. پہلے ایک دفعہ میں نے کہا تھا تو میری کھچائی ہو گئی تھی، کیونکہ 5-10 آدمی جو ہیں ان وہ انفلنس کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ، اور کیونکہ وہ بڑے میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہیں اس لیے وہ میری بات پہ پھر پوری افسانہ نگاری کرتے ہیں. مسئلہ ہے جی گورنمنٹ از ٹوٹلی کلیپس.
اس ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. پمز اسپتال میں گنوں سے آگے لوگ مار رہے ہیں اور سیکٹریوں کی مائیں اور سیکٹریوں کے بچے اور بیویاں مر رہی ہیں. دیکھیں میں آپ سے بات کیا اکانومی کی صورتحال کو کون سنبھالے گا؟ میں خان صاحب سے پوچھتا ہوں، خان صاحب اگر اکانومی کی یہی صورتحال رہی، آپ جو ایک امید بنے ہیں، آپ جو ایک چینج کی بات کر رہے ہیں، اس تباہ حال اکانومی کو کون ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں 60 سال ایک طرف 3 سال ایک طرف، 60 سال کی قرضہ ایک طرف 3 سال ایک طرف، ڈیفالٹ 60 سال کا ریلوے کا ایک طرف، ان کا ایک طرف، پی آئی اے کا 60 سال کا ڈیفالٹ ایک طرف، او جی ڈی سی کا. صدر صاحب کہتے ہیں آپ کی نظر میں، میری نظر میں تو سب ٹھیک چل رہا ہے. بتائیں ہم لوگ پھر کدھر جائیں؟ کیونکہ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے جو اٹھ کے کہے جی کہ اس کو رون دیا جائے سسٹم کو. کوئی نہیں کہے گا. اگر کامن مین کو جا کے پوچھیں کہ یہ جو 6 نکات دیے ہیں سپریم کورٹ نے، آپ کامن مین سے جا کے پوچھیں یہ 6 آپشن دیے ہیں، وہ کہے گا خدا کے واسطے ایک آپشن دو اور ہماری جان چھڑاؤ. لیکن اس میں ایک آپشن یہ بھی تو ہے عوام فیصلہ کرے اور عدالت تحمل کا مظاہرہ کرے. آپ سمجھ رہے ہیں عدالت اس سے زیادہ تحمل کا کیا مظاہرہ کرے گی؟ ستو پی لے گی. عدالت اس سے زیادہ کیا مظاہرہ کرے گی؟ ایک میں سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا، کل مجھے جج صاحب بلا لیں گے. میں ساری قوم اور پارٹیوں کو کہہ رہا ہوں جج صاحب کے پیچھے کھڑا ہو، جج صاحب کے پیچھے کھڑے ہو، جج صاحب کے پیچھے کھڑے ہو. اگر جج صاحب خود ہی فیصلے پہ کھڑے نہیں رہے پھر اس قوم کا انا للہ ہے و انا الیہ راجعون. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں؟ بڑی اہم بات شیخ رشید صاحب نے کی کہ اس وقت تمام نظریں جو ہیں یقیناً سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں. کل کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. کتنے دن لگیں گے؟ 2 دن 10 دن؟ قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے، فیصلہ کرے. جسٹس چودھری افتخار سب لوگ آئیں گے، جو اس کے پیچھے نہیں آئے گا اس کا منہ کالا کر دے گی قوم. لیکن فیصلہ جو بھی ہے، جو بھی ہونا ہے، اب عوام یقیناً یہ ضرور چاہتی ہے کہ جو بھی چپ کلیش ہے، جو بھی ٹینشن ہے وہ اب ختم ہو تاکہ مین ایشوز کے پر بات کی جا سکے. وقفے کے بعد بات ہوگی. کیپ واچنگ یہ اسپیچ. ویلکم بیک. سپریم کورٹ کے پاس 6 آپشنز ہیں اور کل کون سی آپشن کے اوپر عمل درآمد ہوگا اس پہ ہم بات کریں. خان صاحب ایک اور بڑی اہم بات جو آپ نے کہی وہ کہی آپ نے اصغر خان کیس کے حوالے سے. اگر کہ اس کے آپ اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ اس کیس کی بھی سماعت کرے، یہی مطالبہ وفاقی حکومت کرتی ہے اپنے اس کیس کو باور کرانے کے لیے کہ شاید عدلیہ جسٹس نہیں کر رہی ہیں جب وہ کوئی کیس کھولتی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ اس کیس کو سنے گی تو ان پہ سے جانبداری کا جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، پہلی چیز تو کہ 11 سال میں، یہ میرے خیال میں 2000 میں اصغر خان نے یہ جب کیس سپریم کورٹ میں تھا، میں ایگزیکٹ جانتا نہیں، 10 سال سے اوپر ہے. تو جو بھی سپریم کورٹ آیا اس نے کبھی یہ کیس نہیں سنا. ایک یہ بھی تاثر ہے پاکستان میں، کیوں ایک تو طاقتور ہے پاور میں جو سیاستدان ہیں، دوسرے جو طاقتور ہیں وہ پاکستان کی ایجنسیز ہیں. اب ISI ہے، لیکن اب مسنگ پرسنز کے کیس نہیں سنے گئے یا اب بڑی لیٹ سنے گئے. بلوچستان میں ابھی بھی مسنگ پرسن ہے، ان کے اوپر ایک صحیح معنی میں عدالتوں نے سٹینڈ نہیں لیا. لیکن یہ جو ISI کا کیس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے پہ بار بار الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہمیں بیک کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ISI بیک کیسے کر رہی ہے؟ پیسے دے سکتی ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتی. لوگوں کو گراؤنڈوں پہ تو نہیں لا سکتی وہ، نہیں تو وہ مشرف کے لیے وہ لوگوں کو نکال سکتے. وہ یہ ہمارے پہ الزام لگ رہا ہے کہ ہمیں شاید وہ پیسے دے رہے ہیں سب کچھ کرنے کے لیے. تو اگر یہ واقعی اور کرتی آئی ہے ISI ماضی میں، جو ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں تو ISI کرتی گئی ہے، تو کیا بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ یہ سارا ختم ہو؟ اگر ISI دے رہی ہے اور مداخلت کر رہی ہے پولیٹکس میں، تو اگر یہ کیس آ جاتا ہے کم از کم ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ اس کے بعد تو کبھی پھر ISI نہیں کرے گی. کیونکہ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ طاقتور کو لانا چاہیے کٹارے میں. اگر ISI طاقتور ہے وہ بھی کٹارے میں آئے اور بتائیں انہوں نے کس کو پیسے دیے ہیں. اور چلے اس ISI نے تو نہیں دے، یہ جو کیس ہے یہ پرانی ISI کا ہے. جنرل دورانی کا جو ISI کے ہیڈ تھے ان کی ایفیڈیوٹ ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ لے کے آئیں اور پھر ISI سے پوچھیں کہ کس کس اور سیاستدان کو انہوں نے پیسے دیے ہیں ابھی بھی موجودہ بھی. کیونکہ جب ISI کٹارے میں کھڑی ہوگی تو ان کو کہیں کہ بتائیں کس کس کو پیسے دیے ہیں. اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو مداخلت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تو پھر ISI ڈرے گی پیسے دیتے ہوئے،
تو پالیٹکس کے اندر ایجنسیز کی مداخلت ختم ہو جائے گی. اور دوسرا اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سے سیاستدان ہیں جو ISI یا اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سے اس ملک میں پالیٹکس میں آتے ہیں اور پالیٹکس میں کامیاب ہوتے ہیں. مگر آپ نے خود کہا کہ اس میں جنرلز تو پرانے ہیں مگر پولیٹیشنز تو ابھی بھی موجود ہیں. آپ نہیں سمجھتے بہت سے پردہ نشینوں کے نام آ جائیں گے؟ اللہ کرے کھلے، پتہ تو چلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کہ کون اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ لے کے اس ملک میں پالیٹکس کرتا ہے. پتہ تو چلے. اگر دیکھیں نا، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی سونامی ISI کر رہی ہے تو یہ سب کچھ آ جائے گا عدالت میں تو بڑا خوش ہوں گا پتہ چلے. تو کیا آپ کو بالکل بھی نہیں اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی؟ اگر آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہو فریا، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. یا آپ کے پاس عوام ہے یا نہیں. اب میں ان دونوں پارٹیز کی بات کرتا ہوں. پرائم منسٹر کو واضح طور پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ایماندار نہیں ہیں اور انہوں نے کہا عوام کے پاس جائیں. کوئی بھی شرم کسی کو ہوتی، میں پرائم منسٹر مجھے اگر سپریم کورٹ کہتا اور کہتا کہ جاؤ عوام کے پاس، میں فوری الیکشن کال کر دیتا. لیکن یہ نہیں کریں گے. یہ کیوں نہیں کریں گے؟ انہیں پتہ ہے کہ الیکشن جب جائیں گے، کیونکہ یہ ڈیموکریٹ ہی نہیں ہے. ڈیموکریٹ تو سیدھا عوام کے پاس جاتا ہے، یہ نہیں جائیں گے ان کے پاس. یہ ادھر یہ حربے استعمال کرتے رہیں گے. دوسری طرف ہے نون لیگ. اب مجھے بتائیں کہ آپ نون لیگ آل پارٹیز کانفرنسز کال کر رہی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہیں، گورنمنٹ جاؤ، گوزرداری گو، الیکشنز کی کال کر رہی ہے. کیوں نہیں وہ ریزائن کرتے پنجاب گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے؟ آج اگر وہ پنجاب گورنمنٹ سے ریزائن کر جائیں، آپ سوچیں کہ مجبور ہو جائیں گے الیکشنز، یعنی کہ جو ماحول ایسا ہو جائے گا الیکشنز کی طرف چلا جائے گا کام. وہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن خان صاحب، اگر قاضی حسین احمد جو کہ تمام باتیں بھلا کر جا سکتے ہیں نواز شریف کے پاس، ان کے ساتھ لنچ کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں بگر گڈ کے لیے، بگر کاز کے لیے، ملک و قوم کے مفاد کے لیے آپ ہی بھول جائیں پرانی باتیں، چلے جائیں نواز شریف صاحب کے پاس؟ دیکھیں، پہلے تو قاضی صاحب کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ ہے، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. میں تو ڈسنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن میں ان سے، چلیں ہم یہ بھی کہتے ہیں، چلیں پہلے اپنی سنسیئرٹی تو دکھائیں. اگر یہ واقعی اس بار سنسیئر ہے نون لیگ، کیونکہ یاد رکھے 3 سال کولیشن گورنمنٹ میں پنجاب میں اکٹھے بیٹھے رہے، ہر جگہ انہوں نے آصف زرداری کی سپورٹ کی. میں سٹیٹمنٹس اگر آپ چاہیں کہ اگر آصف زرداری آپ کو پیپلز پارٹی میں نے چھوڑ دیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ تو چلتا رہا. اور اب کہہ رہے ہیں کہ بڑی کرپٹ حکومت ہے، بڑا ظلم کر رہی ہے، یہ ایک دم انکشاف ہو گیا. تو چلے اگر آپ سنسیئر ہیں، کیوں نہیں ریزائن کرتے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور خاص طور پہ پنجاب گورنمنٹ سے؟ اور میں آپ کو کہوں فریا، یہ پنجاب اگر کر بھی دیا سینٹر سے، پنجاب سے نہیں ریزائن کریں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں کریں گے. دونوں پارٹیز نہیں کریں گی. ان کو خوف ہے کہ اگر یہ ریزائن کیا، ان کے اپنے ممبرز ان کو چھوڑ جائیں گے. ان کے بڑے پولیٹیشنز ایسے ہیں جو ان کو چھوڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے خوف کی وجہ سے ہیں اس وقت. انہوں نے کیا اب انتقامی کارروائی یہاں کیوں یہ جو 2 گورنمنٹس ہیں کتنی کرتی ہیں؟ الفتح کے جو ہیڈ تھے عرفان صاحب، انہوں نے ہمیں 2-3 دن پہلے جوائن کیا. ٹریڈر تھے وہ. اگلے دن پرانا چلا آ رہا ہے الفتح سٹور، اس کو اگلے دن انہوں نے سیل کر دیا. یہ لوگوں کو خوف رکھا ہوا ہے، ڈراتے ہیں لوگوں کو. لوگ اس انتقامی کارروائی سے ڈرتے ہیں، سیاستدان ڈرتے ہیں جی کیس کر دیں گے ہمارا، جی ان کی کوئی بزنس ہے. سب گھبرائے ہوئے ہیں. ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے گورنمنٹ سے نکل گئے، یہ اپنے لوگ نہیں کنٹرول کر سکیں گے، وہ سارے سونامی کی طرف نکل جائیں گے. مگر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب، یہ سوال میں پھر شیخ صاحب سے پوچھوں گی کہ وزیر اعظم نے نواز شریف صاحب کو شاید خبردار بھی کیا کہ جو سیج ہے وہ ان کے لیے نہیں سج رہی، کسی اور کے لیے سج رہی ہے. آپ کی طرف اشارہ تھا شاید. دیکھیں، پہلے تو لوگوں کو ڈراتے رہے ہیں یہ دونوں پارٹیز کہ اوہو یہ نہ کرو اور نظام چلا جائے گا، فوج آ جائے گی. فوج سے انہوں نے ڈراتے رہے ہمیں بار بار کہ جی فوج آ جائے گی، اس لیے ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، ہم نظام بچا رہے ہیں. لوگ مر رہے ہیں، لوگ پس رہے ہیں. عوام کی کبھی خود گورنمنٹ کی فگرز ہے، کبھی عوام کے اتنے برے حالات تھے جو آج ہیں. عوام کا برا حال ہو رہا ہے اور یہ نظام بچا رہے ہیں. سب سے زیادہ جمہوریت کو نقصان اس حکومت نے پہنچایا ہے، ان سب نے پہنچایا مل کے. کیوں پہنچایا ہے؟ کیونکہ جب عوام پس جائے، بے روزگار پھر رہی ہیں، مہنگائی ہے، بجلی گیس نہیں ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، قانون نام کی چیز نہیں ہے، ڈرون اٹیکس جو ایک ڈکٹیٹر کے زمانے میں نہیں ہوتے ان کے زمانے میں پھر سے شروع ہو گئے، اور یہ نظام بچا رہے ہیں. یہ نظام نہیں، یہ بندر بانٹ تھی، آپس میں ان کے مفادات تھے، اپنے مفادات کو بچا رہے تھے.